السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نیا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 83 سورۃ البقرہ کا رکوع، نیکسٹ رکوع ہے اور آیت ہے 83۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، وَإِذْ أَخَذْ دونوں زال ساکن ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب زال ساکن ہوگا تو اس کی تھوڑی سی جو حرکت کے ساتھ لیٹر ہے، جو لیٹر زبر کے ساتھ ہے، اس کی نسبت جو لیٹر ساکن ہے تو ساکن لیٹر تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ میں نے پڑھا با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، یا میں نے ان لیٹر کو ساکن پڑھا تو جو ساکن والا لیٹر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گا۔ تو اب زال ساکن ہے تو ہم نے زال زبر زا یا ایز، تو فیل کر رہے ہیں نا کہ زبر سے ساکن لیٹر زیادہ ٹائم لیتا ہے، لیکن جب حروف مدہ آ جائے جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا، تو نون کیا یہاں الف مدہ ہے، تو ساکن لیٹر سے پھر جو مد لیٹر ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ پہلے ہے سنگل حرکت زبر زیر پیش، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ٹائم لے گا ساکن لیٹر، جیسے یہ زال ساکن آ رہا ہے، اور ساکن لیٹر سے پھر زیادہ ٹائم لے گا مد لیٹر، وہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، میم کیا ہے؟ یا مدہ ہے، سا کیا ہے؟ الف مدہ ہے، اور آگے قاف سنگل حرکت ہے، قاف مد لیٹر نہیں ہے۔ میسا، می یا مدہ، سا الف مدہ، دونوں مد لیٹر سیم ٹائم، میسا قاف۔ اب قاف کو زبر کے ساتھ الف نہیں ہے تو الف کا ٹائم بھی نہیں دیں گے۔ میثاق بنی اسرائیل، بنی نون کے اوپر مد نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس کو ہم نے 5 حرکت تک نی کریں گے، پھر آگے اس سین ساکن ہے، سکون سے اسرو، سین کبھی کبھی پڑھنے میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، اس نہیں کہیں گے، اس جو مخرج ہے لاسٹ پہ اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں، جیسے اس تو مخرج چھوڑ دیا تو وہ ایک کلکلا ساؤنڈ پیدا ہو گئی، وہ کلکلا ساؤنڈ صرف 5 لیٹرز میں آنی ہے، سب لیٹر میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل، اب دیکھیں اس رو کی 5 حرکت ہے، رو ہیوی ہوگا، رو ایلا۔ اب اس لام کو آپ دیکھیں، اس رو ایلا، یہ لام دیکھیں، اور نیکسٹ لام کو پھر زبر ہے لیکن اس کے ساتھ الف بھی ہے۔ جب
اسرائیل کے لاسٹ پہ لام ہے، اس لام کی سنگل حرکت رہے گی، اور لا تعبدو میں جو لام آ رہا ہے اس لام کے ساتھ الف ہے، تو اس الف کی وجہ سے لام کی 2 حرکت ہو جائیں گی۔ دیکھیں دونوں لام کو نوٹ کریں، بنی اسرائیل لا تعبدون، ایلا لا لا تعبدون، لا تعبدون، تعبو، تا کے بعد جو عین ہے وہ ساکن ہے، تو ساکن لیٹر ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ساکن لیٹر سکون والا تو اس کی زبر سے زیادہ ٹائمنگ ہوگی، تعبو تعبو۔ اب دیکھ رہے ہیں با کو سمپل پیش ہے اور عین ساکن ہے، تو ساکن لیٹر با کی پیش کی نسبت زیادہ ٹائم لے گا، تھوڑا سا زیادہ۔ دیکھیں لا تعبدون، لا تعبو تعبو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ عین زیادہ ٹائم لے رہا ہے اور با سنگل حرکت کا ٹائم لے رہا ہے، با پیش بو ہے اور آگے دال پیش دو ہے، لیکن دال کے پیش کے ساتھ واو بھی ہے، تو اس واو کی وجہ سے دال کی 2 حرکت ہو جائے گی اور با کی سنگل رہے گی، اور نہ نون کی سنگل حرکت ہے۔ اوپر والی لائن میں آپ دیکھیں اخذنا، اس نون کو الف ہے اس لیے اس نون کی ہم 2 حرکت کریں گے، لا تعبدون، تو اس نون کی الف نہیں ہے اس لیے سنگل حرکت رہے گی، کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ مسٹیک آتی ہیں، اسی لیے میں ایک ایک لیٹر کو بتاتی ہوں کہ میرے مائنڈ میں جو ہے کہ یہ زیادہ مسٹیک آتی ہیں، تو ان کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اب لام کو تشدید ہے نا، تو جس بھی لیٹر کو تشدید ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں، الا اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایسے ٹائم ملتا ہے اس کو اور پھر اس کی حرکت پہ جاتے ہیں، الا اللہ۔ اب اللہ کے بعد میں جو ہاس آ رہا ہے زبر کے ساتھ، ہم یہاں پر وقف کریں گے اور وقف کی صورت میں وہ ہا ساکن ہو جائے گا، تو جب ہم پڑھیں گے تو لاسٹ پر ہا ساکن کی ساؤنڈ کلیئر ہونی چاہیے، الا اللہ، یہاں سے آپ چیسٹ پہ ہاتھ رکھیں، نیچے بہت نیچے نہیں رکھنا، نیک کے ساتھ نیچے ہاتھ رکھیں، الا اللہ۔ تو اتنے پورشن کو دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله۔ تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ آیت تو لمبی ہے، ایک ساتھ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور کچھ اس کا پورشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔
ابھی تک بنی اسرائیل کا ہی واقعہ چل رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کے احسانات گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا. اور یہاں ان کے کچھ حکم اللہ نے دیے تھے, کچھ عہد لیے تھے, تو ان کی کیا بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِذْ, اور جب یہ از آئے تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو جب, اس میں یہ ہوتی یاد کرو جب یہ ہوا تھا. یاد ہے آپ کو جب یہ واقعہ ہوا تھا, یاد ہے آپ کو جب آپ نے یہ کہا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذْ, اور جب اخذنا, اخذ کرنا کا مطلب ہوتا ہے یعنی لینا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا میں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے, یعنی نکال لیا ہے, یہ نتیجہ میں نے نکالا ہے, یا یہ نتیجہ سمجھ آیا ہے, یا میں نے اس میں سے یہ لیا ہے. تو اس طرح کے معنوں میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب ہم نے لیا میثاق, پختہ عہد, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. کیا عہد تھا؟ آگے ان کے عہد کی بات آ رہی ہے. لا تعبدون, کہ نہ تم عبادت کرنا, یعنی سب عبادتیں ختم. جب اس طرح سے بات آ جائے تو اس میں حصر کا مفہوم ہوتا ہے کہ نہ تم عبادت کرنا الا اللہ, سوائے اللہ کے. یعنی پہلے تو سب کی نفی کریں, جس طرح سے یہی چیز ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو اس میں بہت زیادہ یعنی ایک شدت آ جاتی ہے کہ بالکل کوئی اس قابل ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے. تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور اس کے ساتھ پہلا یہ عہد تھا, اور آگے بھی کچھ عہد کی بات چل رہی ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم قابل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. جب یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی ہرگز عبادت نہ کرنا, بالکل بھی کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اور اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے اور عبادت کے علاوہ اور بھی دیکھیں جو دین ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ وہ معاملات بھی ساتھ ہیں. تو آگے رشتوں کی بات اللہ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ ہم کل دیکھیں گے کہ اپنے والدین کے ساتھ, باقی رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے, تو ہم اس پر عمل کریں گے کہ جو پڑھیں گے. پہلے بھی الحمدللہ ہم جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب قرآن کی محبت والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں, ورنہ ساری دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سن سکے. یہ بہت امپورٹنٹ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم سن رہے ہیں. تو ہم نے آج کے بعد جو بھی عبادت یعنی نیکی کا کنسیپٹ جو بھی ہم نیکی کریں گے خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے اور خالص عبادات کو اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.